معزز ناظرین، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا گیا اور انہیں مخصوص طریقہ حیات سمجھایا اور بتایا گیا کہ اس طرح زندگی گزار کر تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ جب انسان بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ان پر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام آئے اور اپنے مقررہ وقت تک لوگوں کو سیدھی راہ کی ترغیب دی اور توحید کی دعوت دیتے رہے، اور پھر اپنے مقررہ وقت کے بعد دنیائے فانی کو الوداع کہہ کر سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آج بھی ان انبیاء کرام کے مزارات مبارکہ بنی نوع انسان کو سیدھی راہ پر لانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ سرزمین عرب پر کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں بھی 5 انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 انبیاء علیہ السلام کون سے ہیں جن کی قبریں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ قبریں کس شہر میں واقع ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کل 20 فرزند تھے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جن میں سے ایک حضرت کمبیت علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت کمبیت علیہ السلام کی قبر مبارک 270 فٹ لمبی ہے، اور یہ پاکستان کے علاقے گجرات کے شہر بڑیلا شریف میں موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر ہے۔ اسی طرح گجرانوالہ میں ایک قبرستان ہے جو کہ پرانا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ہوا، پرندوں اور جنات پر حکومت کی، لیکن یہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اس قبر کو حضرت حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، اور اس قبر کے بارے میں انوار الشمس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی قبرستان کے اندر ایک اور قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کی طرح کافی لمبی ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور اس قبر کا حوالہ بھی انوار الشمس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امنون علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان اور حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے تھے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے تقریباً 30 سال فلسطین میں گزارے، اور پھر عرب ممالک سے ہوتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے۔ آپ کا مزار اقدس گجرات شہر سے تھوڑا دور شیخ جرانی کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حام علیہ السلام نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور ان کی قبر پاکستان کے شہر جہلم میں واقع ہے۔ حضرت حام بن نوح کی عمر تقریباً 536 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کافر تھے، جبکہ 3 آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام نے افریقہ کا آدھا حصہ اور اس کے آس پاس اور ایشیا کے حصے میں دین کی تبلیغ کی۔ آپ کی قبر مبارک تقریباً 75 فٹ لمبی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ایک حضرت کوش علیہ السلام ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس عظیم نبی کی قبر مبارک بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک دکھائی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی، اس سلطنت کا نام سلطنت کوش تھا۔ اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں۔ اس قبر کی لمبائی 86 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے قداور تھے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔